ایک مرتبہ ہماری جماعت چلی گئی، سائیوال کا ایک علاقہ تھا قادر آباد، اور وہاں پر ہماری خدا کی شان عید ہماری وہاں پر آ گئی۔ عید کی نماز ہم نے وہاں پر پڑھی ایک مسجد میں، تو مولوی صاحب نے عجیب نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے سے پہلے تو مولوی صاحب بیچارے تین چار دفعہ اعلان کر کر کے تھک گئے۔ ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں جی نماز اتنے بجے سارے آ جائیں۔ نماز مثال کے طور پر اس نے 8 بجے کا بھی ٹائم مقرر کیا، کوئی بھی نہ آیا۔ پھر اس نے دوبارہ اعلان کیا بھائی 8:30 تک میں نماز پڑھا دوں گا۔ 8:30 بجے بھی ایک دو بندے ہی آئے۔ ہماری جماعت تھی اور مولوی صاحب تھے، 2 بندے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اعلان کیا، آخر کار بیچارہ تھک گیا، تو 9 بجے کے بعد کوئی 9:30 کا ٹائم اس نے فکس کیا کہ اب اگر آتی ہو تو آ جاؤ، نہیں آتی ہو تو میں نماز پڑھانے لگا ہوں۔ جماعت آئی ہوئی ہے، میں اور جماعت والے مل کے عید کی نماز پڑھ لیں گے، تم جانو تمہارا کام۔ بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ، بلکہ آگے گاؤں تھا، اکثر لوگ آ گئے گاؤں کے۔ نماز اس نے پڑھائی، مولوی صاحب نے، وہ تکبیریں بھول گیا۔ نماز کے دوران ہی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، اب لوگ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور ایک کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، نماز نہیں ہوئی ہے، اور نماز توڑ ہی نہیں رہا۔ نہ مولوی صاحب سن رہے ہیں، مولوی صاحب اپنے لگے ہوئے ہیں، بغیر تکبیروں کے نماز عید کی ہو رہی ہے، جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں، ان کے بغیر ہی مولوی صاحب کی گاڑی چل رہی ہے۔ پیچھے سے بعض نمازی بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے، نہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے، یہ نماز توڑ بھی نہیں رہے، ان کی نماز بھی جاری ہے۔ سلام پھرتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے پیچھے کوئی آواز آ رہی تھی پنجابی میں۔ تو بعد نمازی نے کہا اللہ کے بندے، تو نے ایک تکبیر بھی نہیں پڑھی، نال سٹاپ گیا ہے تو۔ اس نے کہا ایک ایڑی بڑی گل ہے، دوبارہ پڑھ لینی ہے۔ دوبارہ نماز اس نے پڑھی، اس کو تھوڑا طریقہ جماعت کے ساتھیوں نے بتایا، جماعت دوبارہ اس نے ٹھیک پڑھ لی زائد تکبیروں کے ساتھ۔ وہ اصل میں مولوی بھی کوئی ریلوے کا ریٹائر ملازم تھا، داڑھی رکھ لی تھی، بس اس کو انہوں نے امام بنا دیا۔ پنجاب کے اور سندھ کے گاؤں کے اندر ایسے ہی مولوی ہوتے ہیں، مسجدوں میں کوئی ریٹائر ملازم آ گیا، پھر دوسرا داڑھی جس نے لمبی کر دی اس کو امام رکھ لیتے ہیں۔ قصہ مختصر، نماز سے فارغ ہوئے تو وہ گیا اندر کہیں الماری سے، پتہ نہیں دانیال علیہ السلام کے زمانے کا کوئی نسخہ اٹھا کے لے آیا خطبہ پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کو ایک دیا، وہ کتاب، نئی کتاب، کہا یہ خطبہ ہے، یہ پڑھنا ہے۔ وہ پھٹے ہوئے پرانے کوئی صفحے اٹھا کے لے آیا تھا۔ تو وہ ساتھی نے ہمارے کہا یہ بس یہ پڑھ لو یار، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ اس نے بہرحال خطبہ پڑھا، نماز وغیرہ ہو گئی۔ پھر ساتھیوں نے لوگوں سے بھی بات کی، مولوی صاحب سے بھی بات کی، 1-2 دن وہاں محنت کرتے رہے۔ آخر کار اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 13 بندوں کی جماعت تیار ہو گئی، سارے کے سارے۔ اور جن کا مولوی ایسا ہے تو باقی لوگوں بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ مولوی ہی پیدل ہے دین سے۔ تو بعد کچھ نہ کچھ بیچارہ امام تھا، دین کا جو سبق وغیرہ وہ اس کا ٹھیک تھا تقریباً۔ تو 13 بندوں کی جماعت آنے، پھر آخر مولوی صاحب کو یہ امیر بنایا۔ ہم نے کہا جی مولوی صاحب آپ امیر ہیں، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، بس آپ کی یہی تشکیل ہے، 3 دن کے لیے جائیں۔ ایک ٹریلا ہم نے منگایا، اس کے اندر مولوی صاحب کو بھی بٹھایا،
جماعت کا بھی سامان وغیرہ ان کا لاد کر ترتیب پر نئے ساتھی تھے سارے کے سارے، مولوی صاحب بھی جا رہے تھے، تو یہ سب کو ہم نے ایک مسجد میں تشکیل کر دی. ہم نے کہا اللہ کی بندو، موٹی موٹی بات ان کو بتا دی کہ اس طرح تم نے 3 دن گزارنے ہیں. اور پھر جس علاقے میں جا رہے تھے تو وہاں کچھ پرانے ساتھی وغیرہ، تو بہرحال ان کی وہاں تشکیل وغیرہ ہوگی. تو بڑی کمی ہے جماعتوں کا جانا، مختلف علاقوں میں جا کر یہ حالات دیکھنا، اور لوگوں کی دین سے دوری بڑی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو خالی کلمہ آتا ہے اس کا بھی اتنا کام ہے کہ ساری زندگی لگا رہے یہ کلمہ ہی لوگوں کو سکھاتا رہے. تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کا کلمہ ہی درست نہیں ہے. ایسی بے شمار کارگزاریاں ہیں. سندھ کے اندر جماعتیں جاتی ہیں، لوگوں بیچاروں کی زبان پر کلمے کے الفاظ بھی نہیں، بغیر جنازوں کے دفن کر دیتے ہیں. ایسی بھی بے شمار کارگزاریاں ہیں. اور جماعت والے کہیں جاتے ہیں، وہ مردوں کی تو جنازہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے ظہیر ہوتا ہے، اس کی جنازہ پڑھوا دیتے ہیں. کہتے ہیں بس یہ جو ہے مرنے والا ہے، چلو جائیں گے پیچھے جنازہ کون پڑے گا، لہٰذا پہلے جنازہ پڑھنا چلو بعد میں مر جائے گا. ایسی کارگزاریاں بھی پاکستان کے اندر بے شمار علاقوں کے اندر ایسی پھر بہت سی ایسی قبریں بھی انہوں نے جماعت والوں کو دکھائیں قبرستان کے اندر. بعضوں پر جھنڈے لگے ہوئے، بعضوں پر نہیں لگے. تو کہتے تھے جن پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنازہ نہیں ہوا، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی دین کی. کلمہ درست نہیں ہے، نماز جنازہ نہیں ہے، عید کی نماز کا میں نے آپ کو پہلے حال بتا دیا. تو اس لیے خروج بڑا ضروری ہے. جو جاننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے خود بھی سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر اوروں کو بھی سکھائیں.